بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ساتھی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اپنے اللہ کے رب کریم کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لونگ پہ، کہ لونگ جسے ہم انگلش میں کلوز کہتے ہیں، اور لونگ پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لونگ آج کی نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ایک پودا ہے جو کہ ہمارے بڑے بھی استعمال کرتے آئے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ لونگ کا کوئی فائدہ بھی ہے، اور کیا نہ کیا چھوڑ دیا۔ جب تک کسی چیز کا علم نہیں ہوگا تو ہم اس کو استقامت کے ساتھ استعمال کر نہیں سکتے۔ اگر کریں گے تو اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا جب ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں استعمال کیسے کرنا ہے۔ لونگ یہ زیادہ تر چائنا میں اگتا ہے، اور ایک درخت ہوتا ہے، اس کے جو پھول ہوتے ہیں جب خشک ہو جاتے ہیں تو یہ لونگ جو ہم لیتے ہیں بازار سے، پنساری کی شاپ سے، تو یہ وہ پھول ہوتے ہیں خشک ہوئے۔ لونگ کے یہ پھول ہیں جن کو ہم کلوز بولتے ہیں، اور یہ جگہ جگہ سے مل جاتے ہیں۔ یہ کوئی مہنگی بھی ایک جڑی بوٹی نہیں ہے، یہ بہت سستی ہے۔ اس کو کھانوں میں بھی ہم ڈالتے ہیں، کھانوں کو ذائقہ دار بنانے کے لیے، کھانوں کو خوشبودار بنانے کے لیے۔ لونگ ایک اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے۔ اس روئے زمین پہ جو اللہ کے بندے ہیں، بے شک وہ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، اللہ رب کریم نے سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انمول تحفہ ہے۔ مگر ہم بات کرنے جا رہے ہیں لونگ پہ کہ لونگ کے فائدے کتنے ہیں، اور ہم ون بائی ون ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ لونگ کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہے، اس میں یوجینال ہے، اور یوجینال ایسیٹیٹ ہے، اور کاربوفائلین ہے۔ اس میں مین کردار یوجینال گروپ کا ہے، اور اس کے کیا فائدے ہیں ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، لونگ کھانے والے کو کبھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ استعمال کرنے والے کو کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ لونگ استعمال کرنے والے کے معدے میں کبھی السر نہیں ہوتا۔ لونگ استعمال کرنے والے کو کبھی معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ یہ بات غور سے سنیے، یہ اینٹی کینسر پراپرٹیز بھی رکھتی ہے۔ اور دوسری بات، لونگ کا استعمال کرنے والے کو کبھی معدے کا درد نہیں ہوتا، اور لونگ کا استعمال کرنے والے کو وامٹنگ نہیں آتی، کیونکہ یہ ڈائجیشن میں بہت پاورفل چیز ہے۔ آپ کی ڈائجسٹو انزائمز کو ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے، ڈائجسٹو انزائمز کی سیکریشنز کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ کا نظام درست کام کر رہا ہوگا تو آپ کو نہ ہچکی آئے گی، نہ آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا، نہ آپ کو الٹی آئے گی۔ تو اس کا بہت بڑا رول ہے آپ کا سٹامک پہ، آپ کی جی آئی ٹی سسٹم پہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ لونگ کا اگلا فائدہ کیا ہے۔ لونگ آپ کے لیور کو، اگر لیور میں انفلیمیشن ہے، لیور میں کوئی پرابلم ہے، اس کو یہ ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے۔ لونگ آپ کے لیور کے لیے، لیور کو پروٹیکٹ کرتی ہے، لیور کی فنکشننگ کو امپروو کرتی ہے، لیور کی انفلیمیشن کو ختم کرتی ہے، لیور کے اندر جو بھی سوزش ہے اس کو یہ ختم کرتی ہے، اور لیور کو یہ اس کے اندر ایک جان ڈال دیتی ہے، اور لیور ایک اچھی طرح کام کرتا ہے، جیسے اچھے ہیلدی انسان کا کام کرتا ہے۔ لیور کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ دل کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ سنیں کیسے کرتی ہے؟ سب سے پہلا کام، یہ فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اور فری ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، انگلش ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کی آکسیجن ہے، آکسیجن کے آپ فارمولا پڑھیں تو O2 کہتے ہیں ہم۔ اگر اس میں O2 کا لفظ ہٹا دیا ہے، O1 ہو جائے، اٹ مینز کہ اس کے اندر جو پروٹان ہے، الیکٹران ہے، تو وہ ان پیئرڈ ہے۔ تو جب ان پیئرڈ الیکٹران ہے اس کے ویلنسی شیل میں، تو یہ او ہی کہلائے گا، O2 نہیں کہلائے گا۔ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، سنگل الیکٹران والے، جن کو فری ریڈیکلز کہتے ہیں، اور یہ فری ریڈیکلز کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہارٹ کی سسٹم کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، آپ کو ہارٹ ڈیزیزز میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ کا ہارٹ ویک ہو جاتا ہے، آپ بی پی کے بھی پیشنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے۔
تو یہ سب سے پہلا کام، یہ اینٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کرتا ہے، تو آپ کو یہ کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ یہ اینٹی کینسر ڈرگ ہے، اگر آپ جس کو کینسر ہے تو وہ اگر استعمال کریں گے تو کینسر کے سیلز کی پروڈکشن رکے گی اور کینسر کی سیلز کی گروتھ سلو ہو جائے گی، اور کینسر میں آپ کو بہت افاقہ ملے گا۔ بہت ساری ریسرچ سٹڈیز آج بھی اس پہ جاری ہیں، اور سائنس نے بہت کچھ اس پہ دریافت کیا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ پاک نے پیدا ہوئے تو ہم نے لونگ ہمیں ملا، اور ہمارے خاندان نسلوں کو ملا، کئی صدیاں گزر گئیں، لیکن لونگ کی افادیت سائنٹسٹ نے اس کو اجاگر کیا کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ لونگ کی پراپرٹی دوسری یہ کہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی وائرل ہے۔ تو یہ لونگ، اگر آپ لونگ کا تیل اگر آپ دوسرے آئل میں 1:10 کی ریشو سے مکس کر کے بالوں میں لگاتے ہیں اور لگا کر رات کو چھوڑ دیجئے، آپ کے بالوں میں جو بال آپ کے فنگس کی وجہ سے گرتے ہیں، انفلیمیشن کی وجہ سے گرتے ہیں، تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ آئل کو کسی اور کیرین میں 1:10 کی ریشو میں مکس کر کے اپنی سکن پہ لگاتے ہیں، تو آپ کے چہرے پہ جو پمپلز ہیں، رنکلز ہیں، آپ کے جو ایکنی ہے، یہ انشاءاللہ کلیئر کر دے گی، آپ کے سکن کو چمکا دے گی، سکن کو نیٹ اینڈ کلین کر دے گی۔ دوستو ساتھیو، لونگ بہت شاندار اللہ کریم کا تحفہ ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ لونگ کے اگلے فائدے کیا ہیں۔ لونگ جو ہے، اگر آپ کے تھکے ہوئے ہیں، آپ کے جسم میں درد ہے، آپ کو شدید پین ہے، آپ کو پین کلر کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ لونگ کا تیل اس طرح مکس کر لیجیے 1:10 کی ریشو سے، لونگ کے تیل کا مساج کروائیے۔ ایک تو آپ کے جسم کا پین ختم ہوگا، دوسرا آپ کی انگزائٹی لیول جو ہے وہ ختم ہوگا، اور اس طرح جب ہم سر میں لگائیں گے، پوری باڈی بھی اس کو مساج کریں گے، آپ اگر ڈپریشن میں ہیں تو آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے، تو لونگ آپ کو فریش کر دے گی۔ تو لونگ کے یہ بے پناہ فائدے ہیں۔ اگر کسی کو دانتوں میں درد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دانتوں میں درد، لوگ کہتے ہیں لونگ چبا لیجئے، لونگ چبا لیجئے، تو لونگ کا تیل گھر میں رکھا کریں، اس کا سویب اس میں ڈپ کر کے اس جگہ پہ، اس مسوڑے پہ اس کو لگا کے چھوڑ دیا کریں، تو لونگ کے ایز اے پین کلر استعمال کام کرتا ہے، ایز اے انیستھیٹک استعمال کام کرتا ہے، یہ انیستھیزیا کے کام آتے ہیں۔ آپ کی نروز جو پین فیلنگز جو آپ کو سینس کرتی ہیں پین کو، جس کی وجہ سے پین ہوتا ہے، تو اس کو یہ بلاک کر دیتی ہیں اور آپ کو پین نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں کہ لونگ جو ہے آپ کا دانتوں میں جو پین، مسوڑوں میں درد ہے، اس کو کیور کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم ہڈیوں کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ آپ کو جو کارٹریلیج ہے اس کے ٹیشوز کو یہ ریپیئر کرتا ہے، کولاجن کی پروڈکشن کو یہ بڑھاتا ہے، اور ہڈیوں کو اس میں وٹامن سی بھی ہے، وٹامن کے بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، مینگنیز بھی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کو آسٹیوپروسس کو روکتا ہے، آسٹیوپروسس کو روکتا ہے، اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے، اور آپ کو ہڈیوں کی بیماری کی شدت میں کمی آتی ہے، اور جو ریگولر استعمال کرتے ہیں وہ ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتے اللہ رب کریم کے فضل سے۔ مگر ایک دن کا کام نہیں، اس کو روٹین بنا لیں، ڈیلی استعمال کرنی چاہیے۔ 2-3 لونگ روٹین میں لے کے چبا لیے۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ منہ سے سمیل آ رہی ہے، گندی، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کے ساتھ والا بندہ برا فیل کر رہا ہے، اور وہ آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ جناب آپ کے منہ سے سمیل آ رہی، پلیز آپ مسواک کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، تو مہربانی کر کے 2-3 لونگ چبا لیا کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بریدنگ کو یہ خوشبودار کر دیتا ہے، شاندار کر دیتا ہے، ایسی پیاری سمیل آتی ہے کہ ساتھ کھڑا ہوا بھی آپ سے وہ مزے لے رہا ہوتا ہے کہ یار کتنا انہوں نے پیارا کیا لگایا ہوا، انہوں نے اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے۔ تو لونگ کے بے شمار فائدے ہیں۔ اور لونگ، اس کے علاوہ لونگ جو ہے، آپ لونگ کو آپ کھانے روٹین بنا لیں، کھانے میں ڈال دیا کریں، سالن جو بناتے ہیں، آپ کوئی بھی کوکنگ کریں اس میں لونگ کے 5-7 جو ہے پھول ڈال دیا کریں۔ دوسری بات یہ، لونگ کی چائے بنا کے پیا کریں، یہ اینٹی ایجنگ ہے۔ آپ نے اس کا قہوہ بنانا ہے، ایک آدھا چمچ لونگ کا لے کے اسی ٹائم گرائنڈ کرنا ہے، اس کو گرائنڈ کیا ہوا نہیں رکھنا، کیونکہ آکسیجن سے اس کو بچانا ہے، اس کو آکسیڈیشن سے بچانا ہے، اور اس کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھنا ہے۔ تو لونگ کا آپ قہوہ بنا کے پی لیجئے، بے شک ساتھ میں سینامون، دارچینی ڈال دیجئے، اس کے ساتھ ادرک ڈال دیجئے، وہ جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے اتنے فائدے بڑھتے جائیں گے۔ تو اس سے ایک تو آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کا بیلی فلیٹ ہو جائے گا، آپ کا کولیسٹرول کم ہوگا، آپ کے چہرے پہ چمک آئے گی، آپ کی سکن گلوئنگ ہو جائے گی، شائنی ہو جائے گی، آپ کے جو کالے دھبے پڑ گئے آنکھوں کے جو سرکل، یہ ختم ہو جائیں گے، اور الحمدللہ آپ جوان نظر آئیں گے، اور اپنی عمر سے اب آدھی عمر کے نظر آئیں گے اگر آپ اس کو ریگولر روٹین بیسس پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لونگ کے اس طرح ہم بیان کرتے جائیں، میرے خیال میں کہ اگر ہم 2 گھنٹے کا بھی یہ لیکچر دیں
تو لونگ پہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو لونگ کے اندر بہت سارے نیوٹریشنل فیکٹرز ہیں، تو لونگ کا استعمال کیا کریں۔ ہاں، اگلا مین فیکٹ، یہ شوگر کو بھی نارملائز کرتا ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو مینیج کرتا ہے۔ آپ اس کے لونگ کا سوپ آن دی اسپاٹ بنا لیا کریں، آپ گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا کریں۔ آدھا چمچ چائے کا لونگ کا ہونا چاہیے پاؤڈر کا، آدھا چمچ دار چینی کا، دونوں کو مکس کر کے صبح نہار منہ لے لیں، شام نہار منہ لے لیں کھانا کھانے سے پہلے، آپ کی شوگر کو نارمل کر دے گی۔ اگر آپ شوگر کی ٹیبلٹس لے رہے ہیں، آپ انسولین لے رہے ہیں، تو آپ اس پہ کڑی نظر رکھیں گے، اپنی شوگر کو چیک کریں گے کیونکہ آپ کہیں ہائپوگلائسیمیا میں نہ چلے جائیں۔ اگر آپ بلڈ تھنر ٹیبلٹس لے رہے ہیں تو پھر لونگ کی آپ کو مقدار کم کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بھی بلڈ کو تھن کرتی ہے۔ تو ان چیزوں کا احتیاط کیجئے اور لونگ کا استعمال کیجئے، اور انشاءاللہ بہت سارا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی امان میں رکھے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے میڈیکل انفارمیشن کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔